السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں اور جناتوں کو اور پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جس کے آخری کڑی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ محترم ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وضع حمل کے وقت موت کی تمنا کرنا یہ کیسا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کی پیدائش کا مرحلہ یقیناً ایک ایسا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ درد ذہ والی عورت گویا موت و حیات کے کشمکش میں ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر تمام رشتہ داروں کو چاہیے، تمام دوست اور احباب کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس کی آسانی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر وضع حمل کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف کی حالت میں اس کا حمل اٹھا اور تکلیف کی حالت میں اسے جنا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ وضع حمل کا معاملہ یا درد ذہ کا معاملہ یا پیدائش کے وقت کا معاملہ ایک ایسا نازک ترین معاملہ ہے، ایک ایسا تکلیف دہ معاملہ ہے جسے صرف اور صرف ایک خاتون ہی برداشت کر سکتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو اس خاتون کے لیے دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں اس کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک مسئلہ یہاں پر جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیدائش کا جو معاملہ ہے، اگر خاتون اس پیدائش کے وقت کی تکلیف کو اللہ تعالی سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے اور اس پر صبر کا مظاہرہ کرتی ہے، تو یقین جانیے کہ یہ تکلیف اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کے درجات کے بلندی کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، رواہ البخاری و مسلم۔ مسلمان کو جو بھی دکھ، درد، فکر و غم، تکلیف و پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے اگر ایک کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالی ان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے، ایک حاملہ عورت کو چاہیے کہ پیدائش کے وقت کے جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، ایسے موقع پر اللہ تعالی سے صبر کا مظاہرہ کرے، صبر چاہے اور رضائے الہی پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے اس تکلیف کو برداشت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر عطا کیا جائے۔ رہی بات موت کی تمنا کرنا، موت چاہنا،
چونکہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تکلیف برداشت کرنا صرف عورتوں کی خاصیت ہے، کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا آدمی یا مرد اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتا۔ عورتیں اگر اس موقع پر اللہ رب العالمین سے موت کی آرزو کرتی ہیں، موت کے بارے میں سوچتی ہیں، کیا اللہ میری موت ہو جاتی، یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی، میری موت آ جائے، تو اس طرح کی دعا کرنا اللہ رب العالمین سے کسی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں یا اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی مصیبت کے وجہ سے موت کے لیے تمنا کرنا چاہے تو وہ ہرگز اسے تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگر اس نے ضروری ہی موت کے بارے میں سوچنا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس طریقے سے کہہ سکتا ہے، اس طرح سے آرزو کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی، رواہ البخاری و مسلم۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، مجھے اس وقت تک حیات دے، مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرما دے جب تک زندگی میرے لیے مفید ہو، جب تک اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، اور جب وفات پا جانا، اس دنیا سے انتقال کرنا، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو، انتقال کر جانا بہتر ہو، تو مجھے موت سے دوچار کر دے۔ یہ طریقہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میں یہی بات کہوں گا کہ کوئی بھی خاتون اس مرحلے میں جا کر کے ایسے موقع پر درد ذہ والی صورتحال میں کبھی بھی اللہ رب العالمین سے موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اسے اس طرح کی دعا کرنی چاہیے کہ اگر میرے لیے دنیا میں زندہ رہنا بہتر ہے تو اللہ تو مجھے زندگی عطا کر دے، اور اگر یہاں سے جانا میرے لیے بہتر ہے تو اے پروردگار عالم تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ آئیے میں اب اس کے بعد ایک چیز اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں ثابت ہیں کہ تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، دکھ کے وقت، رنج کے وقت اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ان دعاؤں کا ورد کیجئے، ان دعاؤں کو پڑھیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو بہت عظمت والا، انتہائی بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہ دعا آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک دعا اور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا بھی آپ پڑھیے، انشاءاللہ اس دعا کے ذریعے سے بھی آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جس دعا کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے پروردگار عالم، کوئی کام سہل نہیں، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان بنا دے، جسے تو بالکل سہل بنا دے، اور تو جب چاہے غم کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ چیز اللہ کے ذمے ہی ہے۔ ایسے موقع پر کچھ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جن کا بھی تذکرہ کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس موقع پر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کچھ چیزیں ٹوٹکے وغیرہ کرتے ہیں جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں یا نسخے ہوتے ہیں، کاغذ پہ کچھ لکھ کر کے عورتوں کو پلایا جاتا ہے، یا ایسے ہی کچھ
چیزیں لکھ کر کے اس کے ناف کے نیچے باندھ دیا جاتا ہے، اس کے ران میں باندھ دیا جاتا ہے، اس کے پیٹ پر باندھ دیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں اور خواتین و حضرات، اس طرح کی چیز کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ان تمام ذرائع کو، ان تمام وسائل کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے جن چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ورنہ یہ پیر، یہ بابا، یہ جو سارے کے سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز لے لیجئے پیدائش کے اندر آسانی ہو جائے گی، یہ نرسنگ ہوم، یہ بڑے بڑے ہاسپٹل، یہ سارے کے سارے لوگ جو ڈاکٹرز ہیں، سارے کے سارے لوگ بیکار ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر جو تجربہ کار ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کریں، جو اچھے اچھے نرسنگ ہوم ہیں ان سے رابطہ کریں، تاکہ پیدائش کے اندر آسانی ہو، اور پیدائش کے اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہمیں دعاؤں کے ساتھ جو دوائیں ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام عورتوں کو جو اس مرحلے سے گزرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔